مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصلاح کمیٹی، وہ اصلاح چلتے رہی 3.5 پونے 4 سال تک. اس کے باوجود بھی اصغر علی صاحب اصلاح نہیں کر لیے. جو کچھ ان کا کرپشن تھا اور جو کچھ ان کا ظلم تھا اس سے توبہ نہیں کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، ایک ویڈیو کچھ آیا ہے، میں سنا اس پہ کہ کچھ باتیں ہمارے خلاف، یعنی ہم لوگ کا اختلاف جمعیت سے ابھی سے نہیں ہے، 2008-9 سے اختلاف ہے ابوالحسن پرتاپ رائی کے زمانے سے، کیونکہ ہم لوگ سدا کرپشن کے خلاف ہیں. ہم لوگ سدا بولتے ہیں یعنی بےہودی کے جو کرتے ہیں جمعیت، اس کے ہم لوگ خلاف ہیں. چاہے میں ہو، چاہے ہمارے شبیر خان صاحب ہو، شکیل دینی ہو، باہر جتنے بھی ہمارے سے جڑے ہیں، ہم لوگ جب سے ہی اختلاف میں اس لیے آئے کہ پہلے ہم ساتھ میں کام کرتے تھے جمعیت کے. جب ان سے دیکھے کرپشن، ان کے حالات بولتے تھے، یعنی جمعیت کے جو اصول، جو طریقہ ہے اس کا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، ان سے اختلافات ہوئے ہمارے، تو ہم لوگ جب سے ان سے دور ہٹ گئے. لہٰذا 2016 سے تو ہم کو فصیح سے بولتے ہماری ملاقات ہوئی، جب سے ہم لوگ ایک ساتھ ہیں. الحمدللہ آج کے دور میں اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ کرے گا، اگر حیدرآباد سے اگر کوئی کام کر رہا ہے دین کے لیے تو وہ فصیح ہے. لوگ نہیں جان کے کچھ تو کچھ بولتے ہیں فصیح کے خلاف. برحال ہر وقت بولتے مخالف تو ہوتے رہیں گے. جو کچھ کر نہیں سکتے خالی زبان سے بول سکتے ہیں. اللہ ان کو زبان دیا بولنے کے واسطے، مگر سوچنا تو صحیح کہ یہ کاتبین لکھ رہے ہیں جو بول رہے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، بولنے سے پہلے، کچھ بھی الزام لگانے سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج پورے اضلاع میں اگر کوئی جمعیت اہل حدیث کے کام کر رہے تو وہ فصیح حیدرآبادی ہے، دوسرے اور کسی کا نہیں سننے میں آئے گا. اپنے اپنے مکتبوں میں بیٹھ کے تو سب بول لیتے، مسجدوں میں بولتے تو یعنی 500 روپے 1000 روپے لے کے خطبے کر لیتے، مگر الحمدللہ بے روز بغیر ایک روپیہ کسی کے بولتے تو بھائی لیے کہ آج بولتے اضلاع میں کام ہو رہا ہے. اللہ کے کرم سے مالک بولتے فصیح کو بولتے صحت عافیت دے. آمین. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. بولنے والا تو بولتے رہیں گے، مگر جو کام ہونا تو ہوتے رہیں گے. اللہ ان کو ہدایت دے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہم 2016 سے فصیح کو ساتھ لے جا رہے ہیں، الحمدللہ اضلاع میں کام کر رہے ہیں اور اچھا کام چل رہا ہے الحمدللہ. اللہ ہم سب کو جو ہے نیک ہدایت، نیک توفیق دے اور ہم کو سب ایک و نیک بنا دے. آمین. ہم لوگ پورے آپس میں ایک ہے اور ہم جو ہے ایک زمانے سے کام کرتے، لیکن اب تھوڑے دن سے 2016 سے ہم فصیح کو اضلاعوں میں لے جا رہے ہیں الحمدللہ. ایسا کوئی ہم کرپشن وغیرہ یا کچھ ایسی نہیں نکالے بات، نہ ہمارے ساتھ میں رہنے کے ٹائم پہ کسی کی غیبت بھی نہیں نکلتی. ہم لوگ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہو جائے، ہم ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے. ہم سب کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارے پاس کسی کو غیر غلط بولنا گناہ ہے، اللہ ہم کو نیک و صالحین بنائے. السلام علیکم. السلام علیکم. آج 23 جنوری 2022 کو میں فصیح الدین حیدرآبادی ہمارے جمعیت کے بڑے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر جو اہم بات عوام سے اور علماء سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 مئی 2016 کو صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد رجسٹرڈ کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا، اس وقت ہم نے جو کچھ بولے تھے وہ تو یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں، لیکن کچھ ایک اور بات اس وقت ہم نے واضح نہیں کرے تھے اس دن، لیکن اس کے بعد بولے تھے. وہ یہ تھی کہ یہ جو تلنگانہ میں جو دوسری جمعیت بنائی گئی ہے اور حیدرآباد میں جو بنائی گئی ہے، یہ اصل میں شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ اور علامہ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ اور حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام ساتھی علماء نے جو دوسری جمعیت بنائے تھے جمعیت اہل حدیث ہند، اسی کی شاخ ہے. جیسا کہ ہم سے پہلے 13 سٹیٹس میں 2 جمعیتیں چل رہی ہیں، ایک اصغر علی صاحب والی جمعیت اور دوسری شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ والی جمعیت. تو یہ 14ویں سٹیٹ میں شیخ صلاح والی جمعیت ہے. یہ بات ہم بولتے رہے لوگوں کو اور لوگ بھول گئے ہیں کچھ اور اکثر کو نہیں معلوم ہے، لہذا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ کیوں بنی. یہ بنانے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 2012 میں 27 مئی کو
جو کچھ بھی کالے کارنامے ہوئے تھے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں، اور وہاں پر سے علماء نے پھر اپنے آپ کو دور کر لیے اور پھر ایک اصلاح کمیٹی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اصلاح کمیٹی. وہ اصلاح چلتے رہی 3.5 پونے 4 سال تک. اس کے باوجود بھی اصغر علی صاحب اصلاح نہیں کر لیے. جو کچھ ان کا کرپشن تھا اور جو کچھ ان کا ظلم تھا اس سے توبہ نہیں کرے. تب جو ہے شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ اور ان کے ساتھی علماء نے 2016 میں جمعیت اہل حدیث ہند ٹرسٹ رجسٹرڈ کر دیے دلی میں، اور اس کے برانچز 14 اسٹیٹس میں چل رہے ہیں. اب یہ یاد رکھیے کہ 24 فروری 2018 میں جب شیر خان جمیل صاحب مصلح بن کر اصلاح کرے اور صلح کرائے شیخ صلاح الدین مقبول صاحب کی اصغر علی صاحب سے، تو اس میں جو بولا گیا تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اراکین عاملہ اور شیر خان جمیل صاحب تمام 14 سٹیٹس میں جائیں گے اور دونوں صوبائی جمعیتوں کو ایک کریں گے، اور اس کے لیے روڈ میپ بنائے تھے. اس طریقے سے خود مجھے بولے ہیں شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ نے. جب میں ان کے پاس گیا تھا یہ صلح ہونے کے اگلے ہی مہینے میں جا کر بولا کہ شیخ صاحب ہم لوگ تو آپ کی شورا تھے، تو بغیر شورا کے مشوروں کے آپ نے جو ہے اصغر علی سے صلح کر لیے، اور یہ صلح کو علماء جو سعودی عرب میں بیٹھے کبار علماء وہ کہہ رہے ہیں کہ صلح باطل ہے. 3594 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کے مطابق کہ جو ہے یہ جس صلح میں حرام اور حلال کی تمیز نہ ہو، جو ایلیگیشنز ان پر لگے تھے کرپشن کے اور جو ظلم کے ایلیگیشنز ان پر لگے تھے اور وہ سچے ایلیگیشنز تھے، اس کے بارے میں کچھ صفائی نہیں ہوئی، اور جو جمعیت کے مال انہوں نے رکھ لیے تھے وہ جمعیت میں واپس نہیں آئے. یہ کیسی صلح ہو سکتی؟ اس طریقے سے یہ صلح باطل ہے، بلکہ علماء نے سعودی عرب سے لکھ دیے، اور دکتر لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصغر علی صاحب کے خلاف لکھے تھے اور بہت کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے. میں نے شیخ صلاح الدین صاحب سے بولا تو شیخ صلاح الدین صاحب حفظہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹے، آپ اپنی جمعیت چلاتے رہیے اس وقت تک جب تک کہ شیر خان جمیل صاحب اور اراکین عاملہ مرکزی جمعیت کے نہیں آ جاتے آپ کے پاس. ابھی ہم مرکزی جمعیت جو 2 مرکزی جمعیت ہیں وہ ایک ہوئی ہے. اب جو 14 سٹیٹس میں 2 صوبائی جمعیت اور ان کے انڈر میں جو ضلعی جمعیتیں 2 چل رہی ہیں، وہ شیر خان جمیل صاحب اور اراکین عاملہ مرکزی جمعیت کے آ کر ایک کریں گے، اور اس میں جو کچھ بھی رہیں گے شرطوں پر بات ہوں گی. تو میں نے کہا تھا شیخ شاید صرف اور صرف مرکزی جمعیت کی یہ جو مارچ 2018 کی جو کانفرنس ہوئی آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کانفرنس، اس کانفرنس کی حد تک ہی آپ سے یہ صلح ہوئی تھی. اس کے بعد تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک ہی مہینے میں کوئی چیز دکھ بھی نہیں رہی ہے. تو شیخ نے کہا تھا دیکھیے میں تو حدیث پر عمل کروں گا، المسلمون علی شروطہم حدیث نبوی ہے، میں اپنی شرطوں پر قائم رہوں گا فصیح الدین، لیکن میں یہ بولوں گا کہ میں ان کے بارے میں اب کچھ نہیں بولوں گا. میں قلم اور کتاب والا انسان ہوں، پڑھنے لکھنے والا ہوں، میں اسی کام میں مصروف رہوں گا اللہ کے دین کی خدمت میں. میں منصب کے لیے جمعیت نہیں بنایا تھا، اصلاح کے لیے دوسری جمعیت بنی، لیکن وہ اصلاح کر ہی نہیں رہے ہیں، لہذا آپ اپنے کام میں لگے رہیے. تو مجھے بتائیے کہ جماعت ایک ہی ہے، اس کی دوسری تنظیم بنی ہوئی ہے. جمعیت عربی ورڈ ہے، اردو میں تنظیم، انگلش میں سوسائٹی. تو یہ دوسری تنظیم بنا کے ہم ایک کام کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرنے کے لیے یہ انڈیا میں ایک بینر رجسٹر کرنا پڑتا ہے. تو ہم بینر رجسٹر کریں. اب سیم نام اس لیے رجسٹر کرے کیونکہ ان لوگوں نے رجسٹریشن نہیں کرے تھے، کچھ اور ہی نام رجسٹر تھا، لیکن بعد میں نام چینج بھی کرے تو نام کو رجسٹر نہیں کرائے، امینڈمنٹ نہیں کرائے، اور پھر دھاندلیاں اور کرپشن جاری رکھے. اس لیے ہم وہی نام کو رجسٹر کرا کے الحمدللہ کام کرتے رہے اللہ کے فضل و کرم سے. جو نام دوسرے سٹیٹس میں بھی ہے، جو نام دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی ہے، ہم وہی ہے تو ہم اسی نام کو لیں گے نا بھائی. ہم اہل حدیث ہے تو ہم کوئی دوسرا XYZ نام کیوں رکھیں گے؟ اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ جمعیت ڈیزالو ہو سکتی ہے اللہ نے چاہا تو، لیکن کیسے؟ حرام اور حلال کی تمیز کرتے ہوئے ہی صلح ہو، یعنی حرام سے توبہ ہو، حلال ہی لیا جائے، اور تمام جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ تمام لوگ معزول کر دیے جائیں ان کے عہدوں سے. تو 2 تنظیمیں ایک ہو سکتی ہے، جماعت ایک ہے الحمدللہ. اصغر علی صاحب اور شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ ایک ہی جماعت کے ہیں، تو ہم بھی انہی کی ایک ہی جماعت کے ہیں.
تنظیمیں کئی چل رہی ہے, 14 اسٹیٹس میں 2 تنظیمیں چل رہی ہے, نام وہی رکھے 14 اسٹیٹس والے جمعیت اہل حدیث. لہذا ہم یہی کہیں گے کہ ہم لوگ نئی جماعت نہیں بنائے. نئی جماعت اگر ہوتی تو نیا عقیدہ بھی ہونا چاہیے, نئے اعمال بھی سکھانے چاہیے. ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں سکھائے, ہم نئے اعمال نہیں سکھائے. جماعت اہل حدیث کے عقیدے, جماعت اہل حدیث کے اعمال جو علماء حق, علماء ربانیین اہل حدیث جو لکھ کر گزر چکے ہیں, بڑے بڑے مفتیان اکرام, ہم وہی کتاب و سنت کی دلائل پر عمل کر رہے ہیں, وہی سکھا رہے ہیں. تو ہم دوسری جماعت کے نہیں ہوئے. اب اگر کوئی جاہل انسان عوام میں سے کچھ بھی جہالت بک رہا ہے تو اس کی جہالت اس کے بیانات سے واضح ہو رہی ہے. کوئی سو کالڈ عالم اپنی جہالت میں ہے, آخرت کو بھولا ہوا ہے اور دنیا پرستی میں اور دنیا کی مفاد میں جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ پھیلا رہا ہے, تو ہم ایسوں کے اپوزٹ ٹھہرنا ہے. ہم کو اللہ کے نبی نے کہا یہ بات, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 179 پر ہم عمل کر رہے ہیں, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4681 پر ہم عمل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر 14 اسٹیٹ کی دونوں صوبائی جمعیتیں اور ان کے انڈر والی ضلعی جمعیتیں, مقامی جمعیتیں ڈیزالو ہونا, تو وہ ہو سکتی ہے. پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں اصلاح ہو جائے, اور مرکزی جمعیت کسی کی موروثی جائیداد نہیں ہے, اصغر صاحب جیسا سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. لہذا شیخ رضوان ریاضی حفظہ اللہ کی آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل جو ہے, ہم اس کے ساتھ جڑ کر تمام انڈیا میں ہم یہی بات بولیں گے کہ لوگوں, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند بن سکتی ہے سپر, مگر جو لکھیں بڑی تحریر شیخ رضوان ریاضی صاحب, اس کو بہت غور سے دیکھیے, اور ہماری مرکزی جمعیت کو کفیل بنانا ہے. ہم کو, ہم اہل حدیث مسلمان, ہماری جماعت کی ترقی کرنے کے لیے اس تنظیم کو اچھا کرنا ہے. جماعت کی ترقی ہوگی اگر تنظیم میں حلال ہی رہے گا, سچ ہی رہے گا اور بھلائیاں رہیں گے تو آسانی ہے. اور اگر حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر جو جیسا آ رہا آنے دو, اور اپنے ہی جو ہے من پسند لوگوں کو جن کے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے ایسوں کو نیچے سے اوپر تک بٹھایا جائے, تو یہ تو پھر جو ہے تنظیم بری رہے گی, ترقی کا کام رکا رہے گا پورے ملک میں. لہذا پورے ملک کی جماعت اہل حدیث کی ترقی ہونا اور جماعت اہل حدیث کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے بھلائی کا کام ہونا, اس کے لیے تنظیم جو مرکزی ہو یا صوبائی ہو یا ضلعی ہو یا مقامی ہو, اچھے لوگوں کے ہاتھ میں رہنا, یہی ہماری بات ہے. جب تک اصلاح نہیں ہو سکتی, دوسری جمعیتیں تمام 14 اسٹیٹس کی ڈیزالو نہیں ہو سکتی. یہی فائنل بات ہے. ہم جماعت اہل حدیث کے لیے محنت کرتے رہیں ہماری موت تک. اور یہ آخر میں کہہ دوں کہ ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ, صحیح الجامع حدیث نمبر 1879. اس حدیث کے مطابق ہم دنیا دار عالموں کے اپوزٹ ٹھہریں گے, مخلص عالموں کی عزت کا دفاع کریں گے. کسی مخلص عالم کی عزت کے دفاع میں اگر ہم کچھ اچھائی بول رہے ہیں, ہر منکر کے خلاف ہم کچھ لکھ رہے ہیں, کچھ بول رہے ہیں, اور اگر لوگ بول رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, تو پھر وہ لوگ حدیث نہیں سمجھے. منکر کے خلاف لکھنا بولنا فتنہ نہیں ہے بلکہ ایمان ہے. صحیح مسلم میں باب باندھا ہوا ہے 179 نمبر کی حدیث کے اوپر. لہذا ہم ایمان والے کام کرتے رہیں گے, ہر برائی کے خلاف بولیں گے, ہر برائی کے خلاف لکھیں گے. اگر کوئی ہمارا جان لینا چاہے, ہم کو راستے میں روک کے مارنا چاہے, وہ ان کی مرضی, ان کی جہالت ہے, لیکن ہم نہ ماریں گے کسی کو اور نہ ہی گالی دیں گے کسی کو. ہم یہ بولیں گے, میرے ہونٹوں پر دعا, ان کے زبان پر گالی, جس کے اندر جو تھا وہی باہر نکلا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمام اہل حدیث مسلمانوں کو حق کا ساتھ دینے والا اور سچائی بولنے والا بنائے رکھے, اور ہمیشہ سچائی پر چلنے والا بنائے رکھے, جھوٹ کے اپوزٹ میں ٹھہرنے والا بنائے رکھے موت تک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.